علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی سب سے زیادہ مظلومیت جس امام کو غریب الغربا بولا گیا وہ امام رضا علیہ السلام اتنے خواص صلی اللہ علیہ محمد جن کو وکلا بولا جاتا ہے جو امام موسیٰ کاظم کے جتنے وکیل تھے حد اکثریت انہوں امام رضا کو امام نہیں مانا تھا وہ غربت امام رضا الگ ہے یہی فیض کیا آپ کے نوے امام نے امام جواد علیہ السلام نے کہ جب امام رضا اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور شہادت واقع ہوتی ہے طوس میں اور بیٹے موجود ہیں مدینے میں وہ اعجاز امامت سے آکے جنازہ پڑھا تو لیتے ہیں لیکن فرماتے ہیں مدینے میں امام رضا کے گھر میں آہو بکا غلغلہ گریا اس گریے کے درمیان ایک امام کا نزدیک ترین صحابی جو مدینے میں من الخواص تھا اٹھ کے کھڑا ہوا کاشیو گریا تو اپنی جگہ رونا تو اپنی جگہ ہمیں پتا ہے کہ امام رضا دنیا سے جا چکے ہیں لیکن یہ بتاؤ امام رضا کے جانے کے بعد امام کون بنے گا کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نام امام جواد کا اور کہنے لگا کہ امام کیسے مانے کیونکہ ابھی تو یہ والد بھی نہیں ہے یعنی یہ تاریخ تشیع اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جو جب امامت پہ پہنچے تو عمر بھی سب سے زیادہ کم تھی اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جب شہید بھی ہوئے تو سب سے جوان تھے 25 سال کی ایج میں شہید ہوئے 7 سال میں امامت ملی 25 سال میں شہادت ملی تو اس نے کہا کہ ہم کیسے امام مانے 7 سال یہ ان کے لیے پہلا مقام تھا دیکھیے خدا بھی مختلف زمانوں میں مختلف امتحان لیتا ہے جس طرح چھانٹی کے اندر چیز کو چھانٹا جاتا ہے اسی طرح مومنین کو چھانٹا جاتا ہے کہ کون ہے جو صاحب بصیرت ہیں کون ہے جو امام شناس ہیں تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں مولا 7 سال کے ہیں لہذا ابھی تو امام نہیں بن سکتے ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے یہ ہماری ادا کیسے کروائیں گے یہ تو 7 سال کے بچے ہیں تو کہا دوسرا سولوشن یہ ہے کہ بیٹا ایک ہی ہے امامت اب کہاں جائے تو لہذا ہم یہ کرتے ہیں ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ بالغ ہو جائے اور جب تک امام بالغ ہوتے ہیں ان کا کسی کو نائب بنا دیتے ہیں تب تک قوم کو وہ ہینڈل کریں گے یہ بھی من الخواص تھا راوی کہتا ہے امام رضا کا ایک دوسرا صحابی تھا جو جوش میں آیا جو جلال میں آیا اس نے اس امام کے صحابی کو گریبان سے پکڑا اور اس قدر دبایا کہ اس کی سانس بند ہونے والی تھی اس نے کہا بندہ خدا میری سانس اکھڑ رہی ہے اس نے کہا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام 7 سال کا ہو تو وہ امام نہیں ہوتا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا حضرت عیسیٰ ابھی ماں کی گود میں تھے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ کا بندہ ہوں اور بچپن میں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں کیا تم نے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے سبھی یا لفظ سبھی استعمال کرتا ہے کہ جب وہ بچے تھے اللہ نے کیا بنایا نبی بنایا کہ امام بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے امام جوان بھی ہو تو امام ہوتا ہے امام بوڑھا بھی ہو جائے تو امام ہوتا ہے مسئلہ امامت سے ہے علم امامت سے ہے اس وقت امام کو بٹھایا اور جو سوال کرنا ہے فرزند رضا سے سوال کرو یہ سوال کرتے گئے اور 7 سال کا بچہ جواب دیتا گیا بالکل اسی طرح جس طرح ان کے دادا امیر المومنین کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی تو ہر زمانے میں یہ خواص کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور جب خواص کو مارا جاتا ہے جب خواص کو توڑا جاتا ہے مجھے بتائیے کہ پوری کرسچینٹی پوری مسیحیت اس کو گمراہ عوام نے کیا یا خواص نے کیا آج مثلا اکثریت من المسیحیین جو اکثر کرسچن ہیں مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو یہ کسی عام بندے نے آکے قوم کو گمراہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں کسی پادری نے یہ بولا ہوگا ایک پڑھا لکھا ان کا پادری جس کے ہزاروں نہیں ملینز آف فالوورز ہوں گے اس نے جب یہ شائبہ ایجاد کیا ہوگا مثلا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور آج تک اسی کے پیچھے لگی ہے اسی طرح آپ کو جتنے فرقے نظر آتے ہیں مسلمانوں کا ایک فرقہ اٹھا لیں یہ پورا فرقہ اگر فرقہ بنا اور اس فرقے کے اتنے فالوور بنے ہیں یہ فرقہ بنایا کس نے جس نے بنایا تھا وہ کوئی جاہل نہیں تھا وہ کوئی خاص تھا یہ ترانے ہمیشہ خواص پیدا کرتے ہیں اور وہ عوام خواص کے چکر میں آتے ہیں جو صاحبان بصیرت نہیں ہیں جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو تبھی
ایک بندے کو کہا کہ علم حاصل کرو، کم از کم تمہارے پاس وہ ٹولز ہونے چاہیے کہ جس سے تم حق اور حقیقت کو پہچان سکو۔ اگر میرے پاس وہ اینک ہے ہی نہیں کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور ایک ہی اینک ہے مثلاً کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی خاص بندے کی، اور میں نے اسی کی اینک سے دیکھنا ہے، تو مجھے وہی نظر آئے گا جو اس کی اینک میں مجھے نظر آتا ہے۔ تبھی فرمایا اپنے اندر بصیرت کی صفات پیدا کرو۔ تو اماموں میں جانے کے بعد اگر 4 صفت جن مومنین میں تھی وہ صاحب حق بنے، وہ حبیب ابن مظاہر بنے، وہ جناب عمر بنے، وہ جناب ابو ذر بنے، وہ جناب سلمان بنے۔ ہر امام کے زمانے میں کوئی زرارہ بنا، کوئی کلینی بنا، کوئی شیخ مفید بنا۔ یہ وہی لوگ تھے جو من الخواص تھے، لیکن وہ خواص جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر تاریخ کو اسٹڈی کیا جائے، بڑی بڑی حکومتیں گرائی گئیں، کن کو دیکھ کر؟ خواص۔ پاکستان میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں پہلے زمانے میں، مثلا جس پارٹی کا صدر ہوتا تھا وہی اپنی پارٹی کی حکومت کو کیا کر دیتا تھا؟ فارغ کر دیتے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ کون دیتے تھے؟ ان کی خواص دیتے تھے۔ ایک بندہ خرید لیا۔ آپ تاریخ سندھ پڑھیں، ان کی حکومتوں کو دیکھیں گے، تالپوروں کی حکومت کو دیکھیں گے، ان کے اپنے لوگوں نے حکومتوں کو گرایا۔ اب مغلوں کو پڑھ لیں، مختلف تاریخ کو پڑھیں گے، ہمیشہ خواص کو خریدا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص ہے۔ ایک بندہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ گھومے گا، آپ اس پہ کیا کرو گے؟ اعتبار کرو گے۔ کوئی امام خمینی کے رائٹ پہ کھڑا ہے، کوئی لیفٹ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ پہ بندہ ہی مثلاً بگڑ جائے تو خون تو اس کے پیچھے ہے نا۔ یہی معاملہ امت کے ساتھ ہوا کہ 24 گھنٹہ کچھ لوگ مثلاً امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ امیر المومنین کو دھوکہ دے کر گئے ہیں، کچھ لوگ چھٹے امام کو دھوکہ دیں۔ آپ فرقہ واقفیہ پڑھیں گے، بڑے تعجب میں آ جائیں گے کہ نہ صرف عوام بلکہ امام کا ایک بیٹا جس نے امام کی امامت کو نہیں مانا، اور ایک امام کا وہ بیٹا بھی تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اور امام جواد 7 سال کے تھے، بڑے جھک کے اور ادب سے آ کے ملتا تھا۔ کسی نے کہا آپ کو اس کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اس نے کہا ادب عمر کو دے کے نہیں کیا جاتا، ادب عہدے اور مقام اور علم کو دے کے کیا جاتا ہے۔ پہلی صفت خواص کی کہ خواص کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر وہ بصیرت اور آگہی نہیں کہ ہم پہچان سکیں۔ آپ اتنی فضائل امیر المومنین کو سنتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے امیر المومنین کی جنجی نہیں دیکھی، شب ہجرت امیر المومنین کو سونا نہیں دیکھا، جتنا مال غنیمت ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے یہ نہیں دیکھا، کیا انہوں نے امیر المومنین کے سلونی کے دعوے نہیں سنے، کیا انہوں نے غدیر خون میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا نعرہ نہیں سنا؟ سب سنا، سب کو پتا تھا۔ ایک صاحب بصیرت حق شناس ہونا۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے میں حق کو پہچانتا بھی ہوں، پتا بھی ہے کہ علی حق ہے پر میں بول نہیں پاتا۔ کہتے ہیں صاحب بصیرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جرأت ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسائل کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن چپ رہتے ہیں۔ یہ وہ خواص ہیں جو بصیرت بھی ہے، پہچان بھی سکتے ہیں، لیکن جرأت نہیں ہے کہ کھڑے ہوں کہ واقعی حق کیا ہے۔ پتا بھی ہوتا ہے مثلاً ایک جناب جاہل ہے، لیکن بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ اس چیز کے قائل ہی نہیں۔ پتا بھی ہو کہ ملک میں مثلاً ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ دوسری صفت جرأت، دوسری صفت صاحب بصیرت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ صاحب جرأت بھی ہو، کیونکہ جرأت نہیں تو یہ بصیرت کسی کام کی نہیں۔ حاجی ربیع کی مثال دی، پتا چلا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، جرأت نہیں کہ آگے بڑھے امام کا ساتھ دے۔ کتنوں کو پتا تھا کوفے کے اندر امام حسین حق پر ہے، پتا تھا، خط لکھ کے پتا تھا حسین ابن علی حق پر ہے، اور دونوں شوہروں کو روک لیا، اپنے بچوں کو روک لیا، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، جاؤ گے تو گھر کون سنبھالے گا، جاؤ گے تو ہماری عزتوں کا کیا ہوگا۔ جرأت نہیں تھی، بیٹھ کے گھروں کے اندر کٹے ہوئے سر آتے تھے، دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، جرأت نہیں تھی بولے۔ ابن زیاد چھڑی اٹھا کے لبھائے مبارک امام حسین کے ساتھ توہین کر رہا ہے لیکن جرأت نہیں۔ لیکن ایک وہ صاحب جرأت صاحب ہے، کون جھیلے، کون کوڑے کھائے، کون کربلا کے میدان میں تیر کھائے، کون اپنی بچیوں کی یتیمی دیکھے، کون اپنا گھر تباہ و برباد کر دے دین خدا کے لیے۔ ابو ذر غفاری نے قیمت ادا کی، ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا، در بدری میں جناب ابو ذر اس دنیا سے گئے،
جن کی بیٹی سر راہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کے لیے کفن مانگتے رہے، جرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ رسول کے بعد جس نے سب سے بڑی جرت کی وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دربار میں جاتی ہیں، جرت چاہیے کہ آپ وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہو اور اپنا حق مانگیں اور وہ حدیث پیش کریں، آپ رد حدیث میں دلیلیں دیں اور قرآن کی آیتیں دیں۔ جرت جناب سیدہ قیمت ادا کی، پہلے توڑا گیا، قیمت ادا کی، جناب محسن شہید ہوئے۔ ولایت کے لیے نعرے مارنا کوئی بڑی بات ہے، لیکن اس نعرے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس راہ ولایت میں چلنے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ آج کسی حکمران میں امریکہ کے خلاف لفظ بولے، لیکن جو بولتے ہیں وہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جس ملک نے قیمت ادا کی کہ ایران نے قیمت ادا نہیں کی، سائنٹسٹ مارے گئے، جوان مارے گئے، سب مارے گئے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ امریکہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آج ہے کسی صاحب اقتدار میں یہ جرت کہ ظالم کے خلاف بولے؟ ہاں جرت ہے، ڈرائنگ رومز میں جرت کر لیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے جرت کر لیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ کمنٹس مار کے جرت کر لیتے ہیں، لیکن فزیکل جرت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر جرت کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، بھگتنا پڑے گا۔ جناب ابو ذر نے نتیجے کو خریدا، جناب سیدہ نے نتیجے کو خریدا، امام حسین کو کیا نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ بیٹیاں ہماری جائیں گی، چادریں ہٹی جائیں گی، سر قلم کر دیے جائیں گے، بازاروں میں گھمایا جائے گا۔ ارے کوئی عام بندہ جو اپنی بیوی کو یا بیٹی کو بازار میں لے جائے بات الگ ہے، وہ سیدانیاں جو کبھی گھر سے نکلے ہی نہ کہ جناب سیدہ چلے تو پیچھے بھی قمیضیں، آگے بھی قمیضیں، اتنا پردہ کیوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی کی نگاہ پڑے کہ رسول یہ کہے کہ بیٹی یہ نابینا ہے، سوال کرنے آیا ہے، اس سے کیسا حجاب؟ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کسی کے مشام، کسی نامحرم کے مشام تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ تو یہ بولے کہ فضا کو یہ سب ثابوت بنا دیا جائے کہ میں نہیں چاہتی میرے بدن کے انداز پہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، اسی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا جائے۔ جرت کے ساتھ قیمت کو ادا کرنا یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، بولتا ہر کوئی ہے، لیکن جب قیمت کی بات آتی ہے آدھے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جیل سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کوڑے کھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ظلم سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، 14 سال زندان میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ پہلی صفت صاحب بصیرت، حق کو پہچانا، دوسری صفت صاحب جرت، حق کو پہچانا، حق کے لیے آواز کو بلند کرے، تیسری صفت جب آواز بلند کی ہے تو پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ ہمت نہیں ہے قیمت ادا کرنے کی تو چھوڑو۔ کئی لوگوں کو پتا ہے کہ اگر واقعاً شیعہ نظریات پہ چلیں گے تو شاید مار بھی دیا جائے، اگر دین کے لیے کام کریں گے۔ ایک فلمی ایکٹریس تھی تو ایک پروگرام تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ حجاب کریں؟ اس نے کہا میرا دل کیوں نہیں کرتا حجاب کروں؟ کرتا ہے، لیکن پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کوئی عورت اگر حجاب کر کے ایکٹنگ کرے گی اسے ڈرامے نہیں ملیں گے، مطلب اسے حق اور باطل کا پتہ ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن ملک کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ڈرامہ نہیں ملے گا۔ کوئی جلان بول دے ہم ایکٹنگ تو کروں گا کیونکہ ایکٹنگ شرن حرام نہیں، ایکٹنگ کروں گا لیکن شرعی قاعدے اور قانون کے اندر نہ محرم کا ہاتھ نہیں لگاؤں گا مثلا، یا مثلا گانے میں ڈانس نہیں کروں گا، باقی جو سیریز ہیں اس میں ہم ایکٹنگ کریں گے، کوئی ڈرامہ اسے کاسٹ نہیں کرے گا۔ اس خاتون نے کہا میرا بھی دل کرتا ہے میں حجاب کروں، لیکن ہماری فلم انڈسٹری ایسی ہے اگر میں یہ کروں گی تو مجھے ڈرامہ نہیں ملے گا اور میں اس قیمت کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میرا گھر اسی سے چلتا ہے۔ صاحب بصیرت ہے، حق کا پتہ ہے، عمل بھی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتا تھا امام حسین مثلا حق پر ہے، پتا بھی ہے حسین کی مدد کرنی چاہیے، لیکن پتا اگر مدد کریں گے تو ابن زیاد چھوڑے گا نہیں، یزید چھوڑے گا نہیں، مار دے گا۔ امام حسین نے کربلا میں کچھ چیزیں سکھائیں کہ دیکھ حبیب ابن مظاہر کو، صاحب بصیرت، صاحب جرت اور قیمت ادا کرنے والا۔ جب پتا چلا حسین حق پر ہے فوراً کھڑا ہوا حسین حق پر ہے، جرت ادا کی، جا کے امام کا ساتھ بھی دیا اور پتا تھا کہ اور اگر ساتھ دو گے تو قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، بیٹا مارا جائے گا، خود مارے جاؤ گے، قیمت بھی ادا کی۔ چوتھی صفت، ان تینوں پہ انسان عمل نہیں کر سکتا اگر یہ صفت نہ ہو۔ معصوم فرماتے وہ ہے صفت شجاعت،
बहादुर अगर बंदा ना हो इन तीनों को नहीं चल सकता। और कभी सोचा करें जो इमामों का भी चांद है, जिसकी इमामत में सारे इमाम फख्र करते हैं, अमीरुल मोमिनीन है। और सबसे ज्यादा खुदा ने अमीरुल मोमिनीन की जिस सिफत को उजागर किया वो सिफत शुजाअत है। शुजा न होते तो शबे हिजरत किस करे रसूल को न सोते, शुजा न होते तो टूटी हुई तलवार से रसूल का दिफा न करते। कहते जंग ओहद के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब कहते पूरे बदन से खून बह रहा था क्योंकि टूटी हुई तलवार, इतने जख्म लगे अमीरुल मोमिनीन। लेकिन कहा कि चेहरा मायूस था। रसूल ने कहा तेरे चेहरे पे मायूसी क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह, चाचा हमजा शहीद हो गए लेकिन मैं अली शहीद नहीं हुआ। जुर्रत, बहादुरी, शहादत की तलब, राह खुदा में जान का देना, उस वक्त वो जिहाद अकबर वाली हदीस तो रसूल ने पढ़ी करी, ये जिहाद असगर है और जिहाद अकबर इससे बड़ा है। क्योंकि जिहाद असगर के लिए भी जुर्रत चाहिए, जिहाद अकबर के लिए भी जुर्रत चाहिए, बाहर वाले जालिम के मुकाबले के लिए भी जुर्रत चाहिए। और अंदर में जो गंदी आदतें हैं और जो गुनाह हैं और जो ख्वाहिशात नफ्सानी हैं उनको खत्म करने के लिए भी इंसान को जुर्रत चाहिए। जिसमें जुर्रत हो वो खुद को गुनाह से भी रोकता है, जिसमें जुर्रत हो वो रब्बुल अज़ीज़ के सामने भी खड़ा होता है। और वाक़ई आज अगर जुर्रत देखनी है तो आप यमनियों की जुर्रत देखिए, जुर्रत देखनी हो फिलिस्तीन के उन शुहदा के वालिदैन की जुर्रत देखिए। सलाम है कि चार बच्चे अपनी गोद में उठाए लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। और यहाँ हजार का नुकसान हो जाता है तो इंसान की जिंदगी इधर से उधर हो जाती है। तो ये चार सिफात अगर इंसान में न पाई जाए, एक हक शनास बने, दूसरा जब हक को पहचान लिया उस हक के लिए आवाज को बुलंद करे। आज ये पाकिस्तानी मुआशरा जितना ढीठ मुआशरा बना हुआ है, करप्शन को लेकर क्यों आपके मुल्क में बेहतरी नहीं आती? कश्मीर में एक हफ्ते में चला गया, हमारे यहाँ 10 घंटे लाइट जाए फर्क नहीं, 20 घंटे जाए फर्क नहीं। सैलाब के दिनों में हम कुछ राशन बांटने गए, ये तो इस माशरे में रह रहे थे, माशरे की लब समझ में आ रही है कि वाकई माशरे तबाह बर्बाद क्यों होते हैं। एक तो सैलाब का खड़ा हुआ पानी, फिर बीच में जो सूखी जगह है वहां पे झुपड़ियां बना के लोग रह रहे हैं, फिर उन झुपड़ियों के अंदर इतने मच्छर। लेकिन हमने देखा यही सियासतदान जब एक आटे का थैला इनको बांटने जाते हैं ये लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे। और दूसरा मैंने देखा इतने मुतमईन है उस झोपड़ी के अंदर, उन मच्छरों के अंदर, उन गंदगियों के अंदर। तो एक साहब हमारे साथ उन्होंने कहा किबला ये पाकिस्तानी बहुत साबिर लोग हैं। मैंने कहा सब्र रखेंगे, ढीठपन है। खुदा सब्र की दाद देता है, ढीठपन की मजम्मत है। क्या आप पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इतना बोल ही नहीं रहे। तो जनाब सैयदा सब्र करती, हक नहीं दिया जा रहा। वो बीबी जो कभी घर से न निकले दरबार क्यों जा रही है? असलन कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस क्या है कि लाखों की तादाद में आजादार निकलते हैं कराची के रोडों पे। भाई कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का? ये ट्रेनिंग करे अमीरुल मोमिनीन, ट्रेनिंग करे इमाम हुसैन, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो। कौमी इशूज होते हैं, आवाज बुलंद करो। ये जबानें जो अल्लाह ने दी है बोलने के लिए दी, उंगलियां जो अल्लाह ने दी है लिखने के लिए दी है। वो माशरे कभी आबाद नहीं होते। पाकिस्तान में भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट फिलिस्तीन की हिमायत में नहीं हुआ जितना इंग्लैंड में हुआ है, क्योंकि कम से कम उनकी सोसाइटीज ने उनको ये सिखाया है कि अगर कोई काम बुरा हो उसके खिलाफ आप क्या उठाओ, आवाज उठाओ। अब जिसे वो बुराई समझते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कई ऐसी बुराइयां जिसको हम बुरा समझते हैं वो नहीं समझते, तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, उन बुराइयों में मुब्तला है। लेकिन जुल्म उनकी सोसाइटी में एक बुराई है, बच्चा खुशी, खुद खुशी, बच्चों को मारना, खवातीन को मारना, माशरा को तबाह बर्बाद करना। ये भी उन सोसाइटीज की मजबूरी थी। हॉलोकॉस्ट के बाद इतना अंग्रेजों को ट्रेन किया, इतना जर्मन की नस्लों के अंदर गिल्ट पैदा किया कि आपने यहूदियों पे हिटलर ने जुल्म किया था, लिहाजा को बोला जहां भी जुल्म आवाज उठाना है। आज तक वो यहूदियों की कीमत अदा कर रहे हैं, आज तक वो उनको सॉरी बोलते हैं हमने आपकी नस्लों को मारा। अब लिहाजा एक सिफत बन गई, कंप्यूटराइज्ड एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग हो, जहां जुल्म होगा आवाज उठानी है। सारे अंग्रेज निकल आए, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहां हुए, लेकिन 22 करोड़ का मुल्क है। अब एक ही प्रोटेस्ट दिखाएं जिसमें 1 मिलियन लोगों ने शिरकत की, क्योंकि हम घरों में बैठ के जुल्म के खिलाफ बात तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ इक़दाम करने की, उसके खिलाफ जुर्रत करने की हमने हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन निकलूंगा तो मेरी सैलरी का क्या होगा, एक दिन निकलूंगा तो मेरी घर कैसे चलेगा। एक तो माशरे को गुर्बत में डालो कि बंदा 100 बार सोचे कि अगर एक दिन मैंने रेडी नहीं लगाई मेरे घर वाले मर जाएंगे। सेम सिचुएशन 1400 साल पहले थी।
کچھ وہ تھے جو ابو ذر بنے، کچھ وہ تھے جو حور بنے۔ رزق دولت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ سب سے زیادہ اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائیں انہی بزدلوں کی وجہ سے، جن کو پتا تھا کہ حق کیا ہے لیکن حق کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ضرورت تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر شجاعت آتی ہے۔ شجاعت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا جو آپ کو کوئی ڈاکٹر پلا دے آپ کے بچے شجاع ہو جائیں۔ سخاوت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا کوئی آپ کو پلا دے آپ سخی ہو جائیں۔ یہ تبھی ملتا ہے جب اہل بیت کی معیت ملتی ہے۔ جتنا معرفت اہل بیت، جتنی محبت علی اور اولاد علی آپ کے وجود میں آئے گی تو اوصاف امیر المؤمنین بھی آپ کے وجود میں آ جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ واجل فرجہم، تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، یہ بھی ایک طرح کی ناکامی ہے۔ جنت شجاع لوگوں کی جگہ ہے، جنت صاحبان جرت کی جگہ ہے۔ کبھی بھی ڈرپوک بندہ صاحب جنت نہیں بن سکتا۔ وہب قلبی، میں کبھی سوچتا ہوں واقعاً قاضی شریح بہت بڑا مقام تھا قاضی شریح کا امت کے درمیان۔ پتہ چلا امام حسین آئے، اس نے کہا پتہ ہے حسین آئے ہیں، حق پر ہیں۔ ایک لالچ، دوسرا جرت کا نہ ہونا۔ ابن سعد عام بندہ نہیں ہے، شمر جو اتنا بدنام ہے، جب اس کی زندگی میں نے پڑھی تقریباً 16-17 حج اس بندے نے کیے ہیں۔ ابن ملجم، جناب عمر نے ابن ملجم کو اہل فارس کے یہاں ایز قاری القرآن بھیجا ہے، بہترین قاری اور بہترین آواز، اور خط لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اسے گھر پہ دینا، اس کا خیال بھی رکھنا۔ یہ وہ سارے خواص ہیں جو صاحب بصیرت نہیں تھے اور جن کو پہچان تھی، پھر ان کے اندر حق کا علم بلند کرنے کی طاقت اور ضرورت نہیں تھی۔ مقصد مجلس امام حسین آپ کے اندر جرأت کو پیدا کیا جائے، خیبر سنانے کا مقصد آپ کے اندر شجاعت کو پیدا کیا جائے، شب ہجرت امیر المؤمنین کے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے۔ انسان تم اولیاء اللہ تم صادقین، اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہتا پھر موت کی تمنا کرو، واقعاً اگر تم سچے ہو۔ اور علی نے کر کے دکھایا شب ہجرت، موت کے بستر پہ سو کے دکھایا کہ یہ شجاعت جس کے اندر ہو پھر وہ ولی خدا بننے کی صلاحیت پا سکتا ہے۔ سخاوت امیر المؤمنین، صبر امام حسین علیہ السلام، اس باریک دھاگے کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ میں نے صبر کہاں کرنا ہے، میں نے قیام کہاں کرنا ہے۔ سب سے زیادہ جو تکلیف اہل بیت علیہ السلام نے اٹھائی وہ ان فالوور سے اٹھائی جن کو امام کی بصیرت نہیں تھی۔ امام علی کا زمانہ، کبھی مولا جنگ پہ چلے، مولا علی ابھی نہیں چل رہا، مولا علی ابھی سردی ہے، علی ابھی گرمی ہے۔ امام حسن جنگ کرنی ہے، جب جنگ کرنے گئے تو حسن ابن علی جنگ کیوں کر رہے ہو؟ جب صلح کرنے لگے تو جو حسن ابن علی صلح کیوں کر رہے ہو؟ امام حسین جنگ کے لیے تیار، اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کیوں کر رہے ہیں، آپ صلح کیوں نہیں کرتے؟ ہر امام کے زمانے میں یہ مسائل تھے تو امام شناس نہیں تھے کہ امام جو کر رہا ہے تو امت کی بہتری کے لیے کر رہا ہے۔ تو امام مظلوم تبھی بنتا ہے جب امت صاحب بصیرت نہیں ہوتی، جب امت کے اندر امام شناسی پیدا ہو جاتی ہے تو امت صاحب جرأت بن جاتی ہے۔ کبھی میرے چھٹے امام جب حج پہ جا رہے تھے، ایک صحابی ملا، کہنے لگا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ میرے پاس اتنے شیعہ نہیں ہیں۔ اس نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے پورے گاؤں والے آپ کے ماننے والے ہیں۔ امام نے کہا پورا کا پورا گاؤں؟ کہ مولا پورا کا پورا گاؤں، بلکہ پورا کا پورا نہیں، مولا 2-4 گاؤں اور بھی ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ امام نے کہا 2-4 گاؤں ہیں، اس لیے مولا 2-4 کی بات کر رہے ہیں، یہ جتنے مسلمان ہیں اگر آپ آواز اٹھائیں تو آدھے کے آدھے آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ میرے امام کے چہرے پر آئی کہ آدھے کے آدھے مسلمان میری آواز پہ لبے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ جی میرے مولا، ایک مرتبہ بکریوں کا جھرمٹ جا رہا تھا، امام نے کہا بکریوں کو دے، کہا یہ کتنی ہوں گی؟ اس نے کہا مولا یہ شاید 10 یا 20 ہوں یا 25 ہوں۔ امام نے کہا اگر اتنی بھی میرے پاس ہوتے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کہ ہم اہل بیت میں جتنے اصحاب ہمارے جد حسین کو ملے اتنے ہم میں سے کسی امام کو نہیں ملے۔ چاہنے والے، بیٹھنے والے، واہ کرنے والے بہت، لیکن صاحبان جرأت۔ اب یہ ضروری نہیں کہ یہ جرأت ہم تب پیدا کریں جب امام زمانہ ظہور کریں، یہ عجیب کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ ہر زمانہ میں مولانا امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ بھائی کیا کرو گے ظہور کے بعد؟ یہ قصہ ہی ختم کر دو کہ ظہور کب ہوگا؟ جب ظہور ہوگا انسان دیکھے گا تو
تم خود کو تیار رکھو، 1 منٹ کے بعد بھی ظہور ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی ظہور ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد ظہور ہو۔ مطلب ہم نے اپنی جرتوں کو فریزر میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے تو پھر ہم ان کو پگھلانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے اپنی شجاعتوں کو فریزر میں رکھا ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے پھر ہم پگھلانا شروع کریں گے تاکہ امام کے کام آئیں۔ جس امام کو تم حی و حاضر مانتے ہو کہ جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کہے میں تمہارے گھروں میں آتا ہوں، جو کہے کہ مت سمجھنا میں تمہارا امام تجھ سے بے خبر ہوں، جو کہے کہ ہر قدم اٹھاتے وقت مجھے یاد کیا کرو۔ مطلب ہر زمانے میں تم نے اپنے وجود کے اندر جرت کو پیدا کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے۔ کوئی بھی چیز حق ہو، یہ حق آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ حق آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، یہ حق آپ کا کلیگ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں باطل پر ہوں، کہ یہ جرت کرتے بولنے کی کہ واقعہ میری غلطی پر ہوں، آپ حق پر ہو۔ جب پیسوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے 2 روپے اس کے زیادہ دینے ہیں، لیکن جناب کو نہیں پتا کہ یہ جرت کرتے ہو کہ تم حق بیانی کرو، تو یہ حق و باطل کی جنگ ہم لمحہ چلتی رہتی ہے، ہر قدم چلتی رہتی ہے۔ بس انسان میں جرت کو پیدا کرنا ہے، اور جب یہ جرت انسان میں آ جاتی ہے تو خدا کسی کو یوسف بنا دیتا ہے، کسی کو ابراہیم بنا دیتا ہے۔ آپ سوچئے وہب کی میں نے مثال دی، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی جناب وہب، ایک روزہ زندگی میں نہیں رکھا ہوگا، بس وہ چند نمازیں آخری جو امام حسین کے ساتھ ادا کی ہوں گی، لیکن آج جناب وہب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، کیونکہ جرت کی امام کا ساتھ دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ ہر زمانے میں جس نے اپنے امام کا ساتھ دیا خدا نے اس کے درجے کو بلند کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ خود مقصد مصیبت کیا ہے؟ اتنا دین میں رونے کی سفارش کیوں، ہنسنے کی سفارش نہیں۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو، کیونکہ رونے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک درخت کب مرجھا جاتا ہے؟ جب اسے پانی نہیں ملتا۔ دل کب مرجھا جاتا ہے؟ جب اسے آنکھوں کا آنسوؤں کے ذریعے سے پانی نہ دیا جائے۔ تبھی کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھو۔ ایک امام مجھے دکھائیے جو رات کی اندھیری راتوں میں بیٹھ کے گریہ میں کرتا ہو۔ جناب سیدہ امیر المومنین، مناجات امیر المومنین، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سے مالی امام زین العابدین، دعائے عرفہ امام حسین۔ اسی طرح ہر امام کی آپ دعا پڑھیں گے، ہر امام کا صحیفہ پڑھیں گے۔ تاکید کی گئی ہے حضرت علیہ السلام کی زیادہ گریہ کیا کرو۔ جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ پینکس کے انسان میں آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ عدم اعتماد ہے، خدا پر بلیو نہیں ہے، آخرت پر بلیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت امام حسین کی کہ آپ گریہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جوان یہ سنے کہ 4 سالہ بچے کو تماچے لگے، اگر کوئی باپ یہ سنے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سن کے دل نہ ٹوٹے، اس کا مطلب یہ معاشرہ سنگ دل ہے کہ جب پنجاب والے کراچی والوں کو کبھی کہتے تھے آپ کے یہاں سنا 7 لوگ مر گئے، تو کہتے تھے آپ کے کراچی والے کہتے تھے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہمارے تو 20 لوگ مرتے ہیں، 7 مرے مطلب کم مرے۔ ایک بم بلاسٹ ہو جائے، آج کسی پاکستانی کو پتا چلے مثلا پشاور میں، کوئٹہ میں کہیں بم بلاسٹ ہوا، 200 لوگ اس بم میں مر گئے، نہ آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے، نہ آپ کھانے کی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہو، آپ کا مزہ بھی کرکرا نہیں ہوتا، وہ بریانی کا مزہ، گوشت کا مزہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، کیونکہ سن کے دل قسم ہو چکا ہے۔ اب انسانی موت ہمارے کو بڑی بات نہیں ہے، معاشرے میں ظلم ہمارے کو بڑی بات نہیں ہے، لیکن کافروں کے معاشرے میں جائے ایک انسان کی موت ہو جائے پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرانس میں ایک 17-16 ایئرز بچے کو کسی پولیس والے نے فائر کیا، بچہ مر گیا۔ پورا مہینہ اس ملک میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ آپ نے انڈر ایج بچے کو مار دیا اور ظلم کیا۔ یہ زندہ معاشروں کی نشانی ہوتی ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور مسائل امام حسین کا مقصد یہ کہ جب رو گے کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں ملا، تڑپ ہو گئے، 4 سالہ بچی کو اتنے تماچے مارے گئے، رخسانوں کا رنگ بدل گیا،
تڑپو گے. جب سنو گے سیدہ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی غیرت پیدا ہوگی تمہارے اندر. جب سنو گے کہ امام امت کے بدن پہ تیر برسائے گئے یہ غیرت ولائی تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ واقعا اتنا سنو کہ کل اگر تمہارا امام ظہور کرے تو کوئی اس امام کی توہین نہیں کر سکا. ارے امام کو کیا اگر تمہارے معاشرے میں العلماء ورثۃ الانبیاء اگر ان کی کوئی توہین کرے تم اگر خاموش رہو تو مطلب ہمارے اندر وہ جرأت اور وہ غیرت دینی ختم ہو جائے. یہاں تک فرمایا اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو روک نہ سکو اپنے اندر ایک گرفت پیدا ہو کہ واقعی اس معاشرے میں گناہ کیوں رہے, لیکن اگر کوئی تمہارے سامنے گناہ کا ذکر کرے اور پھر بھی تمہارے اندر غیرت دینی نہ آئے تو مطلب خدا سے محبت نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام جب سنتے تھے گنہگار آتے تھے امیر المومنین کے پاس, یا علی میں نے یہ گناہ کیا, مولا کہتے تھے ذکر نہ کر جا توبہ کر. پھر کہا یا علی میں نے یہ گناہ کیا, امام نے کہا ذکر نہ کر, گناہ کا ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے. تیسری بار کہا یا علی میں نے یہ گناہ کیا, امام نے کہا غیرت الہی اجازت نہیں دیتی کہ تمہیں سزا نہ دو. اقرار کیا اب علی تجھے سزا دیں گے. اپنا محب بھی تھا تو انہوں نے سزا دی. جس معاشرے میں خوف خدا ختم ہو جائے, جس معاشرے میں گناہ کا کبھی ہونا کبھی نہ رہے, جس معاشرے میں شراب نوشی, جس معاشرے میں کرپشن اور زنا اتنا عام ہو جائے اور لوگ سنیں اور اس پر آواز بلند نہ کریں, اس کا مطلب غیرت دین نہیں ہے. خود ذکر مصیبت امام حسین انسان کے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے. تبھی فرمایا اکثر اپنی زبانوں پر ذکر امام حسین کو جاری رکھو کا خلوص دل سے مجھ حسین جو سلام کرے گا خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے